السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will going to start our second term, first chapter, Surah An-Nas. First of all, I will recite this surah with tajweed and you all repeat with me, and after this I will explain its meaning. So first you all recite Surah An-Nas with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. The meaning of this surah: I seek refuge of Allah from Shaitan, the disgraced one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Say, I seek refuge with the sustainer of mankind, the ruler of mankind, the Lord of mankind, from the evil of sneaking whisperer who whispers into the hearts of mankind, from jinns and from mankind. Allah says the truth. Surah An-Nas یہ قرآن پاک کی سب سے لاسٹ آخری سورہ ہے. الناس کی میننگ ہوتی ہے مین کائنڈ، انسان. چونکہ اس سورہ میں کئی مرتبہ یہ لفظ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ الناس رکھا گیا. یہ آخری کی دو صورتیں جو معوذتین کہلاتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس میں انسانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، ان کے شر سے، ان کی برائی سے، ان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ طلب کرو. چنانچہ آپ اس سورہ میں دیکھیں گے کہ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور جو انسان کے دلوں میں
طرح طرح کے شر اور برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے، ان سے پناہ مانگی گئی ہے. So I will explain verse by verse. The first verse is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Say I seek refuge with the sustainer of mankind. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، قل کہہ دو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس اور لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی. یہ اللہ کی 3 صفت بیان کی گئی، اور یہ بیان کر کے اللہ کی پناہ مانگی گئی. کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس، from the evil of sneaking whisperer who whispers into the hearts of mankind. پناہ مانگی گئی اس برے وسوسے سے جو چھپ کر شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے. شیطان جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور وہ ہمیشہ انسان کے دلوں میں طرح طرح کے برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. تو ان برے خیالات سے، ان برے وسوسوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شرک اور برائی کی طرف شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے. اب یہ ہمارے دل کے اوپر ہے کہ ہم اس کی باتوں میں، اس کے بہکاوے میں بہک جائیں یا پھر اپنے آپ کو اس سے بچا لیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر طرح کے وسوسوں سے، جو شیطان چھپ کر ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو برے خیالات ڈالتا ہے، فی صدور الناس انسان کے سینوں میں، انسان کے دلوں میں. کیونکہ کوئی بھی برا خیال پہلے انسان کے دلوں میں آتا ہے، پھر وہ اس کو عملی جامہ پہناتا ہے. تو اس سے بچنے کا یہ راستہ بتایا گیا کہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اب یہ برائی کون ڈال سکتا ہے؟ من الجنۃ والناس، فرام جنس اینڈ فرام مینکائنڈ. اب یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں سے وہ جو انہی شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں میں بہک جاتے ہیں اور پھر انسانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، شیطان کے راستے پر لے جانے کا کام کرتے ہیں. تو ہمیں ان شیطانوں سے بھی پناہ مانگنی ہے، اور شیطان نما انسانوں سے بھی، جو شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے وسوسوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. تو یہ باتیں تھیں جو اس سورے میں بیان کی گئی. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ کس طرح ان وسوسوں سے، ان برے خیالات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے دل کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے پر، کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. The last I will
say to all of you that learn by heart this surah, every word with meaning. Thank you very much.